بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر عقلمند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھوکا رہ کر شہوت کا قلعہ گرائے، اس لیے کہ بھوک اس دشمن خدائے نفس کے لیے قہر ہے۔ شیطان کا وسیلہ ظفر یہی خواہشات اور کھانا پینا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، ان کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو، یعنی اگر تم بھوکا رہو گے تو شیطان تم پر قابض نہ ہو پائے گا۔ بلا شبہ قیامت کے دن وہی شخص اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوگا جس نے بھوک و پیاس برداشت کی ہوگی، اور انسان کے لیے سب سے زیادہ برباد کرنے والی چیزیں پیٹ کی خواہشات ہیں۔ اس پیٹ کی بدولت حضرت آدم اور حوا جنت سے ذلت و فقر و فاقہ کی زمین پر اتارے گئے، جبکہ رب کریم نے انہیں شجرہ ممنوعہ کے کھانے سے منع کر دیا تھا تو انہوں نے پیٹ کی خواہشات کی بنا پر اسے کھا لیا۔ یہی پیٹ در حقیقت میں شہوت کا منبع اور مرکز ہے۔ میرے بھائیوں، ایک عقلمند کا قول ہے، جس انسان پر اس کا نفس غالب آ جاتا ہے وہ شہوات کا قیدی ہو جاتا ہے اور بیہودگی کا تابع بن جاتا ہے، اس کا دل تمام فوائد سے محروم ہو جاتا ہے۔ جس کسی نے بھی اپنے اعضاء کی زمین کو شہوت سے سیراب کیا تو اس نے اپنے دل میں ندامت کی کاشت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو 3 قسموں پر پیدا فرمایا ہے۔ نمبر 1، فرشتوں کو پیدا فرمایا، ان میں عقل رکھی مگر ان میں شہوت نہیں رکھا۔ نمبر 2، جانوروں کو پیدا کیا، ان میں شہوت رکھی مگر عقل نہیں رکھی۔ نمبر 3، انسان کو پیدا کیا کہ ان میں عقل اور شہوت دونوں رکھی۔ اب جس انسان کی عقل پر اس کی شہوت غالب آ جاتی ہے وہ جانور سے بدتر ہو جاتا ہے، جانوروں سے بھی بیکار ہو جاتا ہے، اور جس مسلمان کی شہوت پر اس کی عقل غالب آ جاتی ہے وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، جناب ابراہیم خواص رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں لسکام کے پہاڑ میں تھا، وہاں میں نے انار دیکھے اور دل میں انہیں کھانے کی خواہش ہوئی، چنانچہ میں نے ایک انار اٹھا کر اسے 2 ٹکڑے کیا، مگر وہ کھٹا نکلا، ترش نکلا، لہٰذا میں نے اسے پھینک دیا اور چل پڑا۔ چند قدم آگے جا کر میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس پر بھیڑیں چمٹی ہوئی تھیں۔ میں نے اس سے سلام کہا اور اس شخص نے میرا نام لے کر سلام کا جواب دیا۔ میں نے حیرت سے پوچھا، آپ مجھے کیسے پہچانتے ہو؟ اس بندے نے جواب دیا، جو اپنے خدا کو پہچان لیتا ہے پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ میں نے کہا، تب تمہارا بارگاہ عزت میں بڑا مقام ہے، تم یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ یہ جو تمہیں چمٹی ہوئی ہیں، یہ جو بھیڑیں تم سے چمٹی ہوئی ہیں تم سے دور ہو جائیں؟ اس نے کہا، میں جانتا ہوں اللہ کے ہاں تمہارا بھی بڑا مقام ہے، اللہ کے ہاں تم بھی بہت مقبول ہو، تم نے یہ دعا کیوں نہیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ تجھے انار کھانے کی خواہش سے بچا لیتا؟ کیونکہ بھیڑوں کی تکلیف دنیائے عذاب ہے، مگر اگر انار کھانے کی پاداش آخروی عذاب ہے۔ یہ بھیڑیں تو انسان کے جسم پر ڈستی ہیں مگر خواہشات انسان کے دل کو ڈس لیتی ہیں۔ میں یہ نصیحت آموز گفتگو سن کر وہاں سے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہواتیں بادشاہوں کو فقیر بنا دیتی ہیں اور صبر فقیروں کو بادشاہ بنا دیتی ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ نہیں پڑھا؟ یوسف علیہ السلام نے صبر کی بدولت مصر کے بادشاہ ہوئے اور زلیخا خواہشات کی وجہ سے عاجز اور رسوا ہوئیں، بصارت سے محروم ہوئی، بڑھیا بن گئی، اس لیے کہ زلیخا نے حضرت یوسف کی محبت میں صبر نہیں کیا تھا۔ حضرت ابو الحسن رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو ان کے انتقال کے 2 سال بعد خواب میں دیکھا۔
میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا کیا حال ہے کہ ان کے جسم پر جہنم کے کیر کا لباس تھا، یعنی میرے والد جو ہیں وہ جہنم کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا ابا جان یہ کیا ہوا، میں آپ کو جہنم کے لباس میں دیکھ رہا ہوں۔ میرے والد نے فرمایا اے بیٹے، مجھے میرا نفس جہنم میں لے گیا، اس کے دھوکے میں کبھی نہیں آنا۔ میں ان 4 دشمنوں سے گھرا ہوا ہوں جو میری بدبختی اور کثرت گناہ کی وجہ سے مجھ پر غالب آ گئے۔ شیطان، نفس، دنیا اور خواہشات، ان سے کیسے رہائی مل سکتی ہے، حالانکہ یہ چاروں میرے جانی دشمنی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ خود بینی اور شہوت کی ظلمت میں میرے دل کو خواہشات اپنی طرف بلاتی رہتی ہیں۔ جناب حاتم رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ نفس میرا استبل ہے، علم میرا ہتھیار ہے، نا امیدی میرا گناہ ہے، شیطان میرا دشمن ہے اور میں نفس کے ساتھ فریب کرنے والا ہوں، اس کو فریب میں مبتلا کرتا ہوں۔ عارفانہ نکتہ: ایک عارف باللہ کا قول ہے کہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں، کفار کے ساتھ جہاد، اور یہ جہاد ظاہری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جھوٹے لوگوں کے ساتھ علم و دلائل سے جہاد کرو۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور برائیوں کی طرف لے جانے والے شرکس نفس سے جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الجہاد جہاد النفس، یعنی اپنے خواہشات و نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ہم جہاد سے واپس آتے تو کہتے ہم نے جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ آئے، اور صحابہ نے نفس، شیطان اور خواہشات سے جہاد کو کفار کے ساتھ جہاد کرنے سے اس لیے اکبر و عظیم کہا کہ نفس سے جہاد ہمیشہ جاری رہتا ہے اور کفار کے ساتھ کبھی بھی ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ جہاد میں غازی اپنے دشمن کو سامنے دیکھتا رہتا ہے مگر شیطان نظر نہیں آتا، اور دکھائی دینے والے دشمن سے لڑائی بنسبت چھپ کر وار کرنے والے دشمن کے آسان ہوتی ہے۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ کافر کے ساتھ غازی کی ہمدردیاں قطعی نہیں ہوتی، جبکہ شیطان کے ساتھ جہاد میں نفس و خواہشات شیطان کے حامی قوتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، برے کاموں سے روکے، اور اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرے کہ ہم سے گناہ نہ ہوئے، اور اپنے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تمام مسلمانوں کو درس دیا ہے کہ جہاں کہیں بھی رہو اچھا انسان بن کر رہو، اس پر عمل کرو، اور تمام برائیوں سے دور رہو، نشہ سے، زنا سے، اور جو ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے اس سے بے حد دور رہنے کی ضرورت ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جو کچھ ہم نے کہا اس پر اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔